سبق نمبر 2 بہمنی عادل شاہی۔ اس سلطنت کا بانی یعنی اس کی شروعات کرنے والا جسے ہم فاؤنڈر بھی کہتے ہیں وہ تھا علاؤ الدین حسن گنگو بہمن شاہ۔ اسی کے نام سے اس سلطنت کا نام بہمنی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1347 میں علاؤ الدین حسن گنگو نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، یعنی اس سلطنت کی شروعات کر دی۔ اس سلطنت کا صدر مقام یعنی کیپٹل سٹی پہلے گلبرگہ، اس کے بعد جو ہے وہ بیدر تھا۔ اس خاندان کا مشہور بادشاہ تاج الدین فیروز شاہ تھا۔ اس سلطنت کی توسیع یعنی اس کی حدود، اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کرناٹک، مہاراشٹر اور تلنگانہ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ آج جو تلنگانہ اور آندھرا پردیش ہے، اس کے علاقوں میں یہاں تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ جنوب میں کرشنا ندی تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہمنی سلطنت کا احاطہ ہے، جس میں کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور گوا کے علاقے شامل ہیں۔ تاج الدین فیروز شاہ 1397 سے 1422 تک ایک انصاف پسند، دانشور یعنی ہونہار، ہوشیار اور نیک انسان تھا، اور یہ شخص قرآنی آیات لکھ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، یعنی قرآن کی آیتیں لکھ کر جو ہے اس سے جو اسے کمائی ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ یہ ایک ادیب تھا اور کئی زبانوں پر اسے عبور تھا، یعنی کئی زبانوں پر اسے مہارت تھی۔ وہ علم ہندسہ یعنی جیومیٹری اور مذہبی علوم یعنی دینیات، مذہبی معلومات پر بھی اسے بہت مہارت حاصل تھی۔ جیومیٹری بھی جانتا تھا اور مذہبی معلومات بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے دربار میں کئی عالم، شاعر اور فنکار رہتے تھے۔ مہاراشٹر کے دولت آباد میں اس نے محمود گاواں ایران سے بھارت آیا اور وہ بھارت میں گلبرگہ آیا تھا۔ وہ ایک نہایت قابل اور ہونہار تھا اور عالم دین بھی تھا، یعنی بہت زیادہ صلاحیتوں کا وہ مالک تھا، بہت ہونہار، بہت عقل مند تھا اور دینی علم بھی بہت اسے تھا۔ وہ سلطان محمد شاہ سوم یعنی سلطان محمد شاہ تھرڈ نے اسے اپنا وزیر اعلیٰ، جسے ہم چیف منسٹر کہتے ہیں، تو اس نے سلطان محمد شاہ سوم نے محمود گاواں کو اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیا۔ یعنی محمود گاواں بہت قابل تھا۔ اس کی قابلیت کو دیکھ کر سلطان محمد شاہ سوم نے اسے مرتبہ عطا کی۔ اب ہم دیکھیں گے محمود گاواں کے کارنامے، محمود گاواں نے کون کون سے کام انجام دیے ہیں۔ نمبر 1، وجے نگر سلطنت کے علاقے بیلگام، ہبلی اور گوا پر
اس نے قبضہ کیا. یعنی محمود گاوا نے بیلگام، ہبلی اور گوا جو وجے نگر سلطنت کے علاقے تھے ان کو قبضہ کر کے بہمنی سلطنت میں شامل کر لیا. اس نے جو انتظامیہ بنایا تھا وہ اسلامی انتظامیہ ہوا کرتا تھا. یعنی دینی طور پر جس طرح ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ انتظام کس طرح ہونا چاہیے، حکومت کس طرح چلانی چاہیے، تو شریعت اور دینی قوانین کے مطابق سلطنت چلائی جاتی تھی. محصول یعنی ٹیکس اور ڈاک یعنی پوسٹ کے نظام کو بہتر بنایا گیا. محمود گاوا نے ٹیکس وصول کرنے کے اور پوسٹل سسٹم کو اس میں مزید سدھار لایا. زمین کی زرخیزی، آب پاشی کی سہولت کو دیکھ کر محصول مقرر کیا جاتا تھا. یعنی محمود گاوا نے ایسے اصول اور قانون بنائے کہ کسانوں سے جو ٹیکس لیے جاتے تھے وہ جو ٹیکس ہے وہ زمین زرخیز کتنی ہے اسے دیکھ کر، اور وہاں آب پاشی کی سہولت یعنی پانی کی سہولت ہے یا نہیں اس کو دیکھ کر ٹیکس طے کیا جاتا تھا. اور جو ٹیکس ہے یعنی محصول ہے وہ نقدی کے طور پر وصول کیا جاتا تھا، یعنی پیسوں کی شکل میں ٹیکس لیا جاتا تھا. تو دیکھیے آج بھی ہم ٹیکس بھرتے ہیں، جو بھی ہم چیز خریدتے ہیں تو وہ پیسوں کی شکل میں ہی حکومت کو جمع ہوتی ہے اور حکومت اسی کے ذریعے عوام کے کام کرتی ہے. تو تاریخ پڑھنے سے معلومات ہوتی ہے کہ ماضی کی باتوں کو، ماضی کی اچھائیوں کو ہی ہم حال میں اپنا رہے ہیں. محمود گاوا نے بیدر میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا جسے محمود گاوا کا مدرسہ کہتے ہیں. آج بھی وہ عمارت موجود ہے جہاں قانون، اسلامی تعلیم، علم فلکیات یعنی آسمان میں ستاروں کے علم کو علم فلکیات کہتے ہیں، علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور تاریخ یعنی ہسٹری کی تعلیم دی جاتی تھی. تو یہ اتنا بڑا مدرسہ تھا، جیسے آج ہم یونیورسٹی کہتے ہیں تو اس زمانے میں اتنی جو ہے اس معیار کا یہ مدرسہ تھا جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، قانون پڑھایا جاتا تھا، علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی جسے کہتے ہیں، میتھمیٹکس اور تاریخ پڑھائی جاتی تھی. یہاں طلبہ کے لیے مفت تعلیم ہوتی تھی اور طعام اور قیام کی سہولت تھی، یعنی ہاسٹل کا بھی یہاں پر انتظام تھا. تقریباً 3000 کتابیں موجود تھی. اس زمانے میں 3000 کتابیں موجود رہنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے. اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک سے بھی طلبہ آتے تھے، یعنی باہر کے ملکوں سے بھی بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو اگر ایسا کہا جائے تو بیدر علم و فن کا گہوارہ تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی. محمود گاوا کا مدرسہ جو بیدر میں واقع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عالیشان جو ہے وہ عمارت یہاں کھڑی ہے. اس کی لمبائی 242 فیٹ، چوڑائی 222 فیٹ، اونچائی 56 فیٹ ہے اور یہ 3 منزلہ عمارت ہے. محمود گاوا کا قتل، کس طرح محمود گاوا کا قتل کیا گیا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. سلطان محمد شاہ سوم جو ہے وہ محمود گاوا پر بہت اعتماد رکھتا تھا، یعنی بہت بھروسہ رکھتا تھا، اور حکومت کے جو بھی اہم امور ہیں، اہم کام ہیں، تو اس پر محمود گاوا سے ہی رائے مشورہ کرتا تھا. تو اس کو دیکھ کر سلطان محمد شاہ سوم محمود گاوا پر بہت بھروسہ کرتا تھا، بہت اسے چاہتا تھا، اور حکومت کے تمام اہم کام اسی کی نگرانی میں انجام دیے جاتے تھے. تو اس کو دیکھ کر دربار کے چند لوگ چلنے لگے، پر حسد کرنے لگے، اور آخر میں ایک سازش کے تحت محمود گاوا کا قتل کیا گیا. ایک سازش کی گئی، یعنی ایک خط لکھا گیا جس میں محمود گاوا کی دستخط کی گئی، جو جعلی دستخط تھی. اس دستخط کے ذریعے بادشاہ کو بتایا گیا کہ محمود گاوا دوسرے حکمرانوں کو حملہ کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے. حالانکہ یہ بات غلط تھی. محمود گاوا کی نقلی دستخط جسے ڈپلیکیٹ سگنیچر کہتے ہیں، دستخط کر کے خط بادشاہ کو دیا گیا. تو اس سے بادشاہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور اس کے قتل کا جو ہے وہ حکم صادر کیا گیا. گاوا کے مقبرے پر یعنی اس کی قبر پر لکھا گیا ہے کہ معصوم محمود گاوا کا
قتل کیا گیا. یعنی اس کے بعد بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ محمود گاواں کا جو قتل کیا گیا تھا وہ غلط تھا, یہ سازش تھی, بادشاہ کو معلوم ہو گیا. اس لیے محمود گاواں کی قبر پر لکھا گیا ہے کہ معصوم یعنی بے گناہ محمود گاواں کا قتل کیا گیا. جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنی قیمتی وزیر کو کھو لیا. بہمنی سلطنت کی خدمات, کنٹریبیوشنز آف بہمنی ایمپائر, یعنی بہمنی سلطنت نے بھارت کو کیا دیا ہے, یہاں کی تہذیب و تمدن کو ان سے کیا ملا ہے. نمبر 1 ہم دیکھیں گے تعلیم کے میدان میں انہوں نے اسلامی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی, یعنی دینی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. تعلیمی مراکز یعنی مدارس اسکول جو ہے وہ گلبرگہ, بیدر, ایلچا پورہ اور دولت آباد میں قائم کیے گئے. بڑے بڑے تعلیمی ادارے یہاں پر بنائے گئے جہاں کئی بچے پڑھتے تھے. باہر ملکوں کے بچے بھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. مسجد اور مدرسوں میں تعلیم دی جاتی تھی, یعنی پڑھنے پڑھانے کا کام جو ہے وہ مسجدوں میں ہوتا تھا اور مدرسوں میں ہوتا تھا. اگر کوئی یتیم اور غریب بچے ہیں تو ان کے لیے مفت تعلیم تھی. قیام و طعام کی سہولت یعنی ان کے کھانے کا اور رہنے کا انتظام بھی مفت تھا, اور تعلیمی وظائف یعنی اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی. تو دیکھیے عزیز طلبہ, آج بھی حکومت غریب ہونہار بچوں کے لیے ان کی تعلیم کے سلسلے میں اسکالرشپ دیتی ہے. تو یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسکالرشپ بھی اسی زمانے کی ایک اہم جو ہے اس زمانے کا قدم تھا جو تعلیم کے سلسلے میں لیا جاتا تھا. تو بہمنی سلطنت میں بھی غریب بچوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم تھی, ہاسٹل کا انتظام تھا اور ان کو اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی. یعنی کتابیں لکھنے کے تعلق سے, شعر و شاعری کے تعلق سے دیکھیں گے. بہمنی سلاطین علم و ادب کے دل دادا تھے, یعنی علم و ادب کو بہت چاہتے تھے. علماء, شعراء اور ادبا یعنی ادیب کی جمع, قلم کار جسے کہتے ہیں جو لکھتے ہیں, کو شاہی سہارا دیتے تھے. یعنی ان کو ہر ماہ جو ہے وہ پینشن دیا کرتے تھے. جو علماء تھے, جو شعراء تھے, جو ادیب تھے, ان کو ہر مہینہ جو ہے وہ پینشن دیتے تھے. سلطان فیروز شاہ, محمد شاہ سوم اور محمود گاواں خود ادیب اور شعراء تھے. تو محمود گاواں وزیر بھی تھا اور ایک شاعر بھی تھا, ادیب بھی تھا. سلطان فیروز شاہ محمد شاہ دوم یہ خود بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب اور شاعر بھی تھے. فارسی, عربی اور اردو اہم زبانیں تھیں. دیکھیے فارسی, عربی اور اردو اس زمانے کی اہم زبانیں تھیں. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ مشہور صوفی اور ادیب تھے. دیکھیے گلبرگہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے. یہ اسی زمانے کے بزرگ ہیں, مشہور صوفی ہیں. تو وہ خود ایک صوفی بزرگ بھی اور ایک ادیب بھی تھے. اس دور میں دکنی زبان وجود میں آئی جو آگے چل کر اردو کہلائی. یعنی جو زبان ہمارے جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہے, خاص کر کرناٹک, آندھرا پردیش, تلنگانہ میں اس کو دکنی کہتے ہیں. یہیں سے یہ زبان جسے آگے چل کر ہم آج اردو کہتے ہیں, یہ زبان یہی پیدا ہوئی, یعنی اردو زبان یہیں سے شروع ہوئی. فن تعمیرات, آرکیٹیکچر, یعنی بہمنی سلطنت نے کیا کیا بنوائے ہیں. تو بہمنی سلاطین کا دور فن تعمیرات کے لیے مشہور ہے. یعنی بہمنی سلاطین نے, بہمنی بادشاہوں نے کئی جو ہے تعمیرات کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے. ان کی تعمیرات میں ہندو مسلم طرز پایا جاتا ہے, اسے دکنی طرز کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں اس طریقے تعمیر کو, اسٹائل آف آرکیٹیکچر کو ہم دکنی طرز کہتے ہیں. انہوں نے مساجد بنائے, محلات بنائے, درگاہ اور گنبد تعمیر کروائے. ان کی تعمیرات میں ایک ہے بیدر کا قلعہ ہے. ان کی اہم تعمیرات میں ہے 16 کھمبا مسجد جو بیدر میں واقع ہے. پھر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جو گلبرگہ شہر میں واقع ہے. پھر یہ جامع مسجد گلبرگہ ہے. یہ بہمنی سلاطین کی مشہور تعمیرات. اس کے علاوہ کئی محل ہیں, کئی قلعے بھی ہیں, کئی مسجد ہیں, لیکن یہ جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں
یہ بہت مشہور ہے۔